بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رقیب اللہ اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ٹرو اسلامک موٹیویشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے تمام معزز سامعین، لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، رمضان کی آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں اور لمبا قیام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا آپ کو میں کچھ تحفہ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کے طریقے کی وضاحت کی اور پھر فرمایا اگر آپ اس نماز کو دن میں ایک بار نہ پڑھ سکتے ہوں تو ہفتے میں ایک بار، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنی پوری زندگی میں ایک بار اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ یہ نماز ایک وقت میں 4 رکعت میں ادا کی جاتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے منع کردہ اوقات کو دھیان میں رکھتے ہوئے زوال، طلوع آفتاب اور طلوع آفتاب کے علاوہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح 4 رکعت نماز میں 300 بار پڑھی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے چند اہم مسائل ذہن نشین کرنے لازمی ہیں۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح اونچی آواز میں گنتی نہ کریں، یہ آپ کی نماز کو توڑ دے گی۔ نمبر 2، تسبیح کو گنتی کرنے کی غرض سے ہاتھ میں تسبیح کو نہ پکڑیں، یہ مکروہ عمل ہے۔ تسبیح پڑھنے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں اور آپ نے ہاتھ باندھے ہوں تو جب آپ پہلی مرتبہ ایک دفعہ ایک تسبیح کو پڑھیں تو اپنی پہلی انگلی یعنی کہ اپنے دائنے ہاتھ کی پہلی انگلی کو اپنے ہاتھ کے اوپر دبا لیں، اور جب آپ تسبیح کو دوسری دفعہ پڑھیں تو دوسری انگلی کو اپنے ہاتھ کے اوپر دبا لیں اور پہلی کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اور جب آپ تیسری دفعہ یہ تسبیح پڑھیں تو تیسری انگلی کو اپنے ہاتھ کے اوپر دبا لیں۔ ایسے ہی اپنی پوری تسبیح کو مکمل کریں، اور جب آپ رکوع میں چلے جائیں تو رکوع میں بھی ایسا ہی کریں، اور جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو پھر بھی ایسا ہی کریں۔ اپنی پہلی انگلی کو فرش کے اوپر یعنی مصلی کے اوپر دبا لیں، اور پھر دوسری کو، اور پھر تیسری کو، یعنی گویا کہ آپ اپنی پوری رکعت میں جب ایک رکعت میں 75 دفعہ یعنی کہ 75 ٹائم جب آپ یہ تسبیح مکمل پوری پڑھیں تو اپنے باری باری اپنی انگلی کو دباتے ہوئے اپنی تسبیح کو گنتے جائیں۔ اور نمبر 4، اگر آپ گنتی کو بھول جائیں تو اگلی رکعت میں اپنی تسبیح کو پورا کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلی رکعت میں 75 دفعہ 75 ٹائم جب یہ تسبیح پڑھنی ہے تو رکوع میں 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے الحمد شریف نے اس تسبیح کو 15 دفعہ پڑھنا ہے اور آپ وہ پڑھنا بھول گئے اور آپ رکوع چلے گئے تو اگلی جب دوسری رکعت شروع کریں تو پچھلی 15 بار اور اس دفعہ کی 15 بار کو ملا کے 30 دفعہ اس تسبیح کو دہرائیں۔ ایسے ہی جب آپ سجدے میں اس تسبیح کو بھول جائیں تو سجدے میں آپ نے اس تسبیح کی مقدار 10 دفعہ ہے تو اگلے سجدہ جب کریں تو پچھلی کی 10 دفعہ کو ملا کے اس دفعہ کے 10 دفعہ کو جمع کر کے 20 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ ایسے ہی یہ پوری تسبیح پڑھیں، لیکن سب سے ضروری مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تسبیح کو آپ بھول جائیں تو اس تسبیح کے بھولنے سے اور دوبارہ ادا کرنے سے سجدہ صحو ادا نہ کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اپنی نماز صلاۃ یعنی کہ نفل نماز کو شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یعنی کہ 15 مرتبہ اپنی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا اس کو پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ پوری الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سورت یعنی کہ 3 آیت کم از کم 3 آیت کی ایک سورت پڑھنی ہے، یعنی کہ الحمد شریف کے بعد آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے۔ ایک سورت پڑھنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے 10 مرتبہ تسبیح کو دہرانا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 دفعہ پڑھنا ہے سورت کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے رکوع میں جو ہم کلمات پڑھتے
پڑھتے ہیں یعنی کہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے 10 دفعہ آپ نے اپنی تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ قیام میں۔ قیام میں آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ سے دوبارہ اپنی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے جو سجدے میں کلمات پڑھتے ہیں یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنی جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سجدے کی حالت میں 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بیٹھ جانا ہے۔ جب بیٹھ جائیں گے تو اس بیٹھنے کے دوران میں آپ نے 10 دفعہ دوبارہ اپنی تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد جو ہم کلمات پڑھتے ہیں یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کی جو اپنی تسبیح تھی یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ 10 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کا جو طریقہ کار تھا وہ اسی کو دوبارہ دہرانا ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے دوبارہ سے یہی طریقہ دہرانا ہے، اور چوتھی رکعت کے لیے بھی وہی طریقہ دہرانا ہے۔ ایسے ایک رکعت میں آپ نے 75 دفعہ یعنی کہ 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو تسبیح کو پڑھنا ہے، اور 4 رکعت میں مسلسل اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کی یہ ٹوٹل گنتی 300 مکمل ہو جائے گی۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں آپ کی تسبیح بھول جائیں پڑھنا، مثال کے طور میں الحمد شریف کے بعد اگر آپ تسبیح پڑھنا بھول جاتے ہیں 10 دفعہ جو آپ نے پڑھنی ہے، اور الحمد شریف سے پہلے جو آپ نے 15 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنا بھول جاتے ہیں تو جو دوسری رکعت میں آپ نے اسی تسبیح کو پہلے الحمد شریف سے پہلے 15 دفعہ اور سورت کے بعد 10 دفعہ جو پڑھنا تھا رکوع میں جانے سے پہلے، اس کے لیے آپ کو پچھلی دفعہ جو بھول گئے ہیں اس کو آپ کو دوسری دفعہ ادا کر لینا ہے، اور اگر دوسری رکعت میں اگر آپ تسبیح پڑھنا بھول جاتے ہیں تو تیسری رکعت میں اس کو ادا کر لینا، اور اگر تیسری میں بھول جائیں تو چوتھی میں ادا کر لینا، یعنی کہ اس ٹوٹل تسبیح کو آپ نے 300 بار بس پورا کرنا ہے۔ جب پوری صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے تو آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز پوری ہو چکی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس نماز کو ختم ہونے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے، اور اس میں کی جانے والی غلطیاں اور ہم سے بولنے میں جو غلطیاں سرزد ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ آپ کی اور ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے اور ہماری کوشش کو دیکھتے ہوئے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور کوکنگ چینل ہے، اگر ہو سکے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ تو ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔